آج میرے یار دی شادی ہے، آج میرے یار دی شادی ہے، یار دی شادی ہے، میرے دلدار دی شادی ہے۔ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں پہن چکا تھا اور اب میں بالوں میں جیل لگاتے ہوئے گانے گا رہا تھا۔ تبھی فون کی بیل بجی، میں نے فون اٹھایا۔ حمزہ، ابے کب آئے گا تو؟ تجھے پتہ ہے نا میں کتنی شدت سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ رافع کا فون تھا۔ آ رہا ہوں یار، آ رہا ہوں۔ دیکھ میری مہندی پہ رونق تو نے لگانی ہے۔ تیرے بھنگڑے کو دیکھنے کے لیے یہاں میرے سارے کزن اور دوست بےتاب ہیں۔ ارے تو فکر نہ کر، تیری شادی پہ تیرا یار ایسی رونق لگائے گا کہ لوگ مدتوں یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا، اپنے بلیک شوز نکال کے پہننے لگا۔ تبھی دروازے پہ کھڑی ہنا مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگی۔ اور کزن، دیکھ رہی ہو میری تیاری؟ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ اس نے گہری سانس لی۔ جیسے ہو ویسے ہی لگ رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا وہ پیلے رنگ کا دوپٹہ ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی وہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آج نا میرے دوست کی مہندی ہے اور تمہیں تو پتہ ہے پھر بھنگڑے شنگڑے ہے۔ میں نے ایک آنکھ دبا کے کہا۔ ویسے میں بڑے موڈ میں تھا۔ کوئی مردوں والا کام بھی آتا ہے تمہیں؟ اس کی اس بات پہ میری مسکراہٹ ختم ہوئی۔ تمہیں کبھی ڈھنگ سے بات کرنی آتی ہے؟ نکلو یہاں سے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ افا، عارفہ، میں نے اپنی چھوٹی بہن کو پکارا۔ جی حمزہ بھائی۔ وہ میرے پاس آئی۔ جا اپنا پیلے رنگ کا دوپٹہ لے کے آ، فینسی ہو تو بھی چلے گا۔ ہنا میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تھوڑی سی چوڑیاں دے دوں وہ بھی پہن لو، بس اسی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ یہ ہر وقت پتہ نہیں کیوں جلی کٹی سناتی رہتی تھی۔ تب تک وہ اپنا پیلا دوپٹہ لے کے آ گئی اور وہ واقعی میں فینسی تھا۔ میں نے کہا یہ تو گڈ ہو گیا۔ میں نے دوپٹہ طے کر کے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا، دوسرے ہاتھ کی انگلی سے موٹر سائیکل کی چابی گھماتے ہوئے میں باہر آ گیا۔ جیسے ہی سیڑھیاں نیچے اترا، میری والدہ ماتھے پہ بل ڈالے سیڑھی کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ میری تیاری دیکھ کے کہنے لگی کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے کہا وہ رافع کی مہندی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ 20 سال کے ہو گئے ہو، کب ہوگے تم سنجیدہ؟ ابھی تک تم نے انٹر پاس نہیں کیا اور تمہاری عمر کے لڑکے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پھر سے وہی نصیحت ہے جو مجھے زہر لگتی تھی۔ امی میں آپ کے باقی کا لیکچر نہ آ کے سن لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں میری قسمت کب بدلے گی حمزہ، کب عقل آئے گی تمہیں؟ اپنا نہیں تو کم از کم اپنی بیوہ ماں کا ہی خیال کر لو۔ میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ پورا راستہ موٹر سائیکل پہ بھی میں گانے گنگناتے ہوئے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں مہندی کے ہال میں پہنچا، دلہے والے پہنچ چکے تھے۔ میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی، ڈھول ابھی بجنا شروع نہیں ہوا تھا اور میں نے وہیں سے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ رافع باہر آیا تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے باقی کے سارے دوست اور کزنز بھی تھے۔ سب مجھے دیکھ کے تالیاں بجانے لگے۔ سب نے بس تھوڑا تھوڑا سا بھنگڑا ڈالا، لیکن میں مختلف طریقے سے الٹا سیدھا ڈانس کرتا رہا۔ سب مجھے دیکھ کے ہنستے رہے۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں بھی تھیں، رافع کی بھابیاں، بہنیں، کزنیں، وہ بھی ہنستی رہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو پورا تمسخرہ ہے۔ مسلسل 3 گھنٹے ڈھول بجتا رہا اور میں ناچتا رہا، سب لوگوں کو ہنساتا رہا۔ شادی کا جب کھانا شروع ہوا تو میں نے ڈٹ کے کھانا کھایا۔ ظاہر ہے صبح سے بس 1 کپ چائے کا ہی تو پیا تھا، اور پھر پورے دن کی بھوک پہ 3 گھنٹے مسلسل ناچ کے میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ میں نے پوری پلیٹ کو چاولوں سے بھرا، باربیکیو سے بھرا، پھر ایک کرسی پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اپنے لیے میں نے 2 کولڈ ڈرنک منگوا کے رکھ لیے تھے۔ تبھی میرے پیچھے کچھ خواتین اور مرد کھانا کھاتے ہوئے میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے رافع نے واقعی اپنی مہندی پہ رونق لگوا دی، سچ ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو مردوں کی نرگس کا ڈانس دکھاؤں گا۔ پھر ہنسنے لگا، لیکن مجھے ان باتوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے ڈٹ کے کھانا کھایا اور واپس دیر سے گھر پہنچا۔ سب لوگ سو چکے تھے، بس ہنا جاگ رہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ رافع نے کچھ کھانا میرے ساتھ بھی بھیج دیا تھا۔ ہنا نے دروازہ کھولا تو ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے دیکھا۔ ہیلو کزن، یہ دیکھو میرے دوست نے کھانا بھی دیا ہے ساتھ، بہت اچھا دوست ہے میرا۔ میں نے کھانے کا شاپر اس کی طرف بڑھایا، مگر اس نے نہیں پکڑا۔ اس نے شاپر میں کھانا دیا اور تم اٹھا کے لے آئے۔ منع نہیں کر سکتے تھے تم؟ ارے بھائی کیوں منع کرتا، اتنے پیار سے دیا اس نے۔ میں اندر آ گیا۔
کھانا کچن میں رکھی فریج میں رکھا۔ حمزہ تمہیں کب سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے دوست تمہاری عزت نہیں کرتے بلکہ تمہیں تفریح کا سامان سمجھتے ہیں؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری شخصیت کیا ہے؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ او بی بی، یہ دیکھو، امی کافی ہیں ایسے لیکچر سنانے کے لیے۔ اب تم میرے سر پہ استانی نہ بنو، منگیتر ہو منگیتر ہی رہو تو بہتر ہے۔ میں نے آنکھ ونک کر کے کہا، منگیتر ہوں اسی لیے تکلیف ہوتی ہے جب میری کزنز اور سہیلیاں مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ تمہارا منگیتر لائف میں کبھی سنجیدہ بھی ہوا ہے یا ویسے ہی تمسخرہ پھر رہا ہے۔ مجھ پہ ہنستی ہیں۔ میں تم سے 2 سال چھوٹی ہوں حمزہ، اور میرا داخلہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مستقبل کیا ہے؟ تم کیوں سنجیدگی سے نہیں سوچتے ہو؟ حنا کا لیکچر میں بے توجہی سے سن رہا تھا، پھر کچن کے کیبنٹ سے ماچس ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہنے لگی، اب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، یار ماچس کہاں ہے؟ دانتوں میں باربیکیو کا ریشہ پھنس گیا ہے شاید۔ ٹوتھ پک ہے کیا؟ ورنہ ماچس کی تیلی سے بھی کام چلا لوں گا۔ حنا نے مجھے تعصب سے دیکھا۔ حمزہ، اگر تمہارا یہی حال رہا تو ایک دن بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ میں نے ماچس پکڑی اور چھت کا زینہ چڑھ گیا۔ کھانا کچھ زیادہ ہی اوور کھا چکا تھا۔ 2-3 سگریٹ پیے اور اپنے کمرے میں لمبی تان کے سو گیا۔ حنا میری ماموں ذات تھی۔ میرا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ نانا کی بس 2 ہی اولادیں تھیں، میرے ماموں اور میری والدہ۔ میں 12 سال کا تھا اور عارفہ 8 سال کی تھی جب بابا کا انتقال ہوا۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتے تھے وہاں آگ لگ گئی تھی۔ 3-4 ورکرز جل کے مر چکے تھے، جن میں میرے والد بھی شامل تھے۔ چچا تایا نے تو اسی وقت ہمارے سروں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ماموں ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ گھر پرانے طرز کا تھا لیکن بڑا تھا۔ ماموں کے 2 بیٹے تھے، الیاس اور جمال، دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے۔ حنا مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی مگر کمبخت پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میرے دونوں ماموزاد پڑھائی مکمل کر کے بیرون ملک جا چکے تھے، لیکن میرا پڑھائی میں کوئی خاص دل نہیں لگتا تھا۔ میرا دل تو کسی اور کام میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میٹرک بھی میں نے C گریڈ سے پاس کیا تھا۔ امی ہر وقت مجھے کوستی رہتی کہ حمزہ پڑھائی میں سنجیدہ ہو جاؤ، الیاس یا جمال تمہیں بھی باہر نوکری لگوا دیں گے، لیکن مجھ سے سیریس ہوا نہیں جاتا تھا۔ میرے نزدیک زندگی انجوائمنٹ کا نام تھی۔ ابھی تک ہمارے سارے اخراجات میرے ماموں اور ان کے دونوں بیٹے اٹھا رہے تھے۔ بچپن سے حنا میری منگیتر تھی اور یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے، اسی لیے اس کے لیے میرے دلی جذبات بھی ویسے ہی تھے۔ اور پھر وہ خوبصورت بھی تھی، پیاری تھی، سب سے بڑی بات کہ میری فکر کرتی تھی، میرے سارے کام بھی کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ میری والدہ کا بھی بہت احساس کرتی تھی۔ عارفہ کی بھی پڑھائی میں مدد کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں اتنے سارے کام کر کیسے لیتی تھی۔ حنا اور عارفہ کا ایک ہی کمرہ تھا، میری والدہ کا کمرہ الگ تھا۔ ایک کمرہ ماموں ممانی کا تھا، ایک الیاس اور جمال کا کمرہ تھا، اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ البتہ مجھے اوپر کمرہ دیا گیا تھا۔ اوپر آدھی چھت چھتی ہوئی تھی جس میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے، باقی چھت کھلی تھی۔ میرے اور حنا کے رشتے پہ ابھی تک کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ ویسے میں صدا کا لاپرواہ تھا۔ میں نے نہ تو کبھی پڑھائی کو سنجیدگی سے لیا تھا اور نہ اپنی زندگی کو۔ ہر بات پہ میں جگت مارتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسے کر کے میں منفرد نظر آؤں گا۔ سب لوگ ہلکا پھلکا بھنگڑا ڈال کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب میں ناچنا شروع کرتا تھا تو میرے اندر شاید پنجابی فلموں کی انجمن یا نرگس گھس جاتی تھی۔ لوگ میرے ایسے ڈانس کو دیکھ کے ہنستے تھے، تفریح کرتے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ اس چیز میں میری عزت بڑھ گئی ہے۔ فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تو میں صبح سے ہی موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور بار بار رزلٹ چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ میں نے رول نمبر ڈالا اور کچھ دیر بعد اسکرین پہ میرا رزلٹ آ گیا۔ میں نے موبائل کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنس دیا۔ ارے واہ حمزہ میاں، تم تو واقعی کمال کر گئے۔ میں فرسٹ ایئر میں بھی فیل ہو گیا تھا۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھا اور ایسے لیٹ گیا جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ تبھی امی کمرے میں داخل ہوئیں، مجھے آرام سے لیٹے دیکھ کے کہنے لگیں، رزلٹ آ گیا کیا؟ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی کہا، جی امی آ گیا۔ اچھا ہے نا؟ وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کتنے نمبر آئے ہیں؟ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا،
نمبر تو زیادہ نہیں آئے لیکن تجربہ بہت آیا ہے۔ امی نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ حمزہ سیدھی بات کیا کرو۔ میں نے کہا امی میں فیل ہو گیا ہوں۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم چاہتے کیا ہو حمزہ؟ میں کب سے تمہیں سمجھا رہی ہوں پڑھائی کر لو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لو، لیکن تمہیں کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بولا امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فیل ہی تو ہوا ہوں، کوئی مر تو نہیں گیا؟ امی نے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، تمہارے لیے شاید یہ صرف فیل ہونا ہے، لیکن یہ میرے لیے تمہاری پوری زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ تمہارے باپ کو گئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے ماموں نے ہمیں سہارا دیا، تمہارے کزنز کہاں پہنچ گئے ہیں اور تم کہاں کھڑے ہو؟ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ پھر میں نے کہا امی مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میرا دل ہی نہیں لگتا۔ امی بولی تو پھر ساری زندگی کیا کرو گے؟ میں نے فوراً کہا کاروبار کروں گا۔ امی نے جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو، بولو کیا کرو گے؟ میں نے کہا امی کاروبار کروں گا، کوئی دکان کھول لوں گا، اپنا کام کروں گا، پیسے کماؤں گا، پھر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ امی نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی کاروبار کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، محنت چاہیے، تجربہ چاہیے، اور تمہیں ابھی تک اپنی کتابیں سنبھالنا نہیں آتا۔ میں نے فوراً کہا تو تجربہ لے لوں گا نا امی، آپ مجھے موقع تو دیں۔ امی نے غصے سے کہا کہ تم نے پہلے پڑھائی کا موقع ضائع کیا ہے، اب کاروبار کا موقع مانگ رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کاروبار ہوتا کیسے ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے معلوم، لیکن سیکھ جاؤں گا۔ امی نے کہا تمہیں صبح بستر سے اٹھنا نہیں آتا، تم کاروبار کرو گے؟ میں نے بھی ضد میں آ کے کہا کہ ہاں کروں گا، اور اگر آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے مجبور کیا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ امی نے فوراً میرے بازو پہ ہاتھ مارا، خبردار جو دوبارہ ایسی بات کی۔ میں چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ماموں بھی گھر آ گئے۔ امی نے انہیں سارا قصہ بتایا۔ ماموں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کافی دیر تک سمجھاتے رہے کہ حمزہ زندگی مذاق نہیں ہے، تمہارے دوست آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن میں اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا۔ ماموں نے آخر کار ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ اچھا پڑھائی نہیں کرنی تو ایک کام کرو، میں تمہیں مارکیٹ میں ایک جاننے والے کے پاس لگوا دیتا ہوں، وہاں دکان پہ کام کرو اور دیکھو کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ ماموں نے کہا کہ وقت کی پابندی کرو گے، محنت کرو گے اور کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا منظور ہے۔ ماموں نے کہا دیکھو حمزہ، میں تمہیں سزا نہیں دے رہا، میں تمہیں یہ ایک موقع دے رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کے کہا ماموں آپ دیکھنا، میں ایک دن بہت بڑا بزنس مین بنوں گا۔ ماموں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ پہلے ایک ہفتہ صحیح سے کام کر لو، پھر بزنس مین بننا۔ اگلے دن ماموں مجھے مارکیٹ لے گئے اور ایک کپڑوں کی دکان کے مالک سے بات کی۔ دکان خاصی بڑی تھی، وہاں مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی خریداری کے لیے آتی تھیں۔ مالک نے مجھے غور سے دیکھا اور ماموں سے کہا یہ آپ کا بھانجا ہے؟ ماموں نے کہا جی، یہ بہت شرارتی ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، آپ اسے کام سکھاتے ہیں۔ مالک نے میری طرف دیکھ کے کہا یہاں مذاق کم اور کام زیادہ کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا جی بالکل مالک صاحب، میں بہت سنجیدہ لڑکا ہوں۔ ماموں نے میری طرف دیکھا تو میں نے نظریں چرا لیں۔ وہ چلے گئے تو میں نے کام شروع کر دیا۔ پہلے دن تو میں واقعی خاموش رہا، کپڑے طے کیے، گاہکوں کو چیزیں دیں، دکان صاف کی، لیکن دوسرے ہی دن میری پرانی عادت واپس آ گئی۔ دکان پہ کچھ لڑکے کام کرتے تھے اور وہ بھی گاہکوں کے بارے میں آپس میں غیر مناسب فکرے کستے تھے۔ میں پہلے خاموش رہا لیکن پھر ان کی باتیں سن کے میں ہنسنے لگا۔ ایک لڑکا بولا اوئے حمزہ تم بھی تو کچھ بولو۔ میں نے کہا بھائی میں شریف آدمی ہوں۔ سب ہنسنے لگے۔ پھر کسی خاتون گاہک کے گزرنے پہ ان لڑکوں نے آپس میں غیر مناسب مذاق شروع کر دیا۔ ارے دیکھ حمزہ، یہ عورت کتنی موٹی ہے، چلتی ہے تو سب کچھ دکھتا ہے۔ میں نے اس خاتون کی طرف دیکھا تو اس کا بھاری بھرکم وجود دیکھ کے اور اس کے چلنے کا انداز دیکھ کے میری بھی ہنسی چھوٹ گئی۔
میں بھی انہی کے ساتھ ہنس پڑا، اور پھر میں نے یہ کہا کہ ایسے تو میں بھی چل کے دکھا سکتا ہوں۔ میرے ساتھ دوسرا ملازم لڑکا کہنے لگا چل پھر ہو جائے۔ مالک اس وقت دکان پہ نہیں تھا، سارے ملازم لڑکے ہی تھے۔ میں نے دکان کے سامنے سے گزرنے والی خواتین کی چال کی اور ان کی حرکتوں کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ کبھی کسی کے چلنے کی نقل اتارتا، کبھی آواز بدل کے بات کرتا۔ سب لڑکے ہنسنے لگے۔ میں نے بھی یہی سمجھا کہ بس یہی تو میری خاصیت ہے، جہاں میں جاؤں گا وہاں سب کو ہنساؤں گا۔ سر پہ زنانہ دوپٹہ لے کے خسروں کی طرح تالی مار کے خواتین کی برے انداز میں نقل اتارنے لگا۔ ہائے اللہ، یہ رنگ تو میرے اوپر بڑا سوٹ کرے گا، یہ لے لیتی ہوں۔ اس موٹی عورت کی نقل اتارتے ہوئے میں نے کہا، اس بات سے بے خبر کہ دکان کا مالک دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب ایک بار میں نے حد سے زیادہ مذاق کیا تو اس نے مجھے آواز دی، حمزہ ادھر آؤ۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ غصے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کس لیے رکھا ہے یہاں؟ میں نے فوراً کہا کام کے لیے۔ مالک نے کہا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے معصوم بن کے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے تھوڑا سا مذاق کر رہے تھے۔ مالک نے سخت لہجے میں کہا یہ دکان ہے، کوئی اکھاڑا نہیں ہے، اور یہاں آنے والی خواتین ہماری گاہک ہیں، ان کا احترام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آج کے بعد ایسی کوئی شکایت آئی تو میں تمہیں دکان سے نکال دوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن باہر آ کے میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکے پھر ہنسنے لگے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہنس پڑا۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ بات کتنی سنجیدہ ہے۔ اگلے دن بھی میں نے اپنی وہی حرکتیں شروع کر دی۔ مالک نے مجھے دور سے دیکھا، پھر اس نے فوراً مجھے ایک طرف بلا کے کہا، حمزہ میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا۔ میں نے کہا جی مالک، لیکن میں بس ماحول کو خوشگوار کر رہا تھا۔ وہ غصے سے بولے، تمہیں خوشگوار اور بدتمیزی میں فرق معلوم ہے؟ میں چپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں شاید کام کی ضرورت نہیں ہے، شاید اسی لیے تمہیں ہر بات مذاق لگتی ہے۔ میں نے پہلی بار ان کے لہجے میں واقعی غصہ محسوس کیا، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ وہ زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ شام کو انہوں نے میرے ماموں کو فون کر دیا اور کہا کہ بھائی صاحب، آپ کا بھانجا کام کرنے کے قابل نہیں ہے، میں اسے مزید یہاں نہیں رکھ سکتا۔ ماموں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ مالک نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ لڑکا کام کرنے کے بجائے دکان پہ آنے والے لوگوں کا مذاق بناتا ہے اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ ایسی باتوں میں شامل ہو جاتا ہے جو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میں گھر واپس آیا تو ماموں پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آج خیر نہیں ہے۔ میں نے اندر آتے ہی کہا، السلام علیکم ماموں۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پھر بولے بیٹھو۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماموں نے کہا تمہیں میں نے وہاں کیوں بھیجا تھا؟ میں نے کہا کام سیکھنے کے لیے۔ ماموں بولے اور تم نے کیا سیکھا؟ میں خاموش رہا۔ انہوں نے کہا تمہیں ہر چیز مذاق کیوں لگتی ہے حمزہ؟ تمہیں اپنی عزت کا احساس کیوں نہیں ہے؟ میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ امی بھی پاس بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ بولی میں نے تمہیں بہت سمجھایا ہے، لیکن تم نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ ماموں نے غصے سے کہا، تمہارے لیے کام ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو۔ میں کب تک تمہیں سہارا دیتا رہوں گا؟ اپنی عمر دیکھو، 20 سال کے ہو گئے ہو اور ابھی تک مجھ سے پیسے مانگتے ہو۔ میرے بھی 2 بیٹے ہیں، تمہاری عمر میں انہوں نے کبھی اپنے اخراجات کے لیے مجھ سے پیسے نہیں مانگے، اور ابھی بھی جو کماتے ہیں وہ مجھے بھیجتے ہیں۔ تم پتہ نہیں کن چکروں میں ہو۔ جس مارکیٹ میں نے برسوں اپنی عزت بنانے میں لگا دیے، وہاں تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ میں پہلی بار بالکل خاموش تھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میری والدہ رونے لگی، کیوں میری عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو حمزہ؟ کیوں سنجیدگی سے نہیں سوچتے؟ پڑھائی تم سے نہیں ہوتی اور اب یہ کام بھی تم نہیں کرو گے، تو بتاؤ کرنا کیا ہے؟ میری ماں چلائی تھی۔ کچھ دن تو مجھ پہ یہ سب باتیں اثر انداز رہیں، لیکن اس کے بعد پھر سے میرا وہی رویہ ہو چکا تھا۔
کچھ ہی ہفتوں کے بعد گھر میں ایک نئی خوشخبری آ گئی۔ الیاس بھائی کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایسی فیملی میں جہاں سب لوگ پڑھے لکھے تھے۔ الیاس بھائی تو پہلے ہی بیرون ملک میں جاب کر رہے تھے، اور ان کی منگنی کے لیے وہ خاص طور پہ پاکستان واپس آنے والے تھے۔ امی نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں نے فوراً کہا، واہ بھائی، الیاس بھائی تو بڑے آدمی نکلے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی پڑھی لکھی لڑکی دیکھنا جو ہمیں بھی پڑھا دے۔ امی نے مجھے گھورا اور بولی کہ تمہیں ہر بات میں مذاق سوچتا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، امی میں تو بس ماحول خوشگوار کر رہا ہوں۔ ہنا پاس ہی بیٹھی تھی، اس نے میری طرف دیکھ کے کہا، آپ سے زیادہ خوشگوار ماحول شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا، دیکھا امی، تعریف کر رہی ہے میری۔ امی نے سر پکڑ لیا اور ہنا ہنسنے کے بجائے مجھے گھورنے لگی۔ کچھ دن کے بعد الیاس بھائی پاکستان آ گئے۔ ان کے آنے سے گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ ماموں بہت خوش تھے، مامی ہر وقت شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی، عارفہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ شادی کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا رہی تھی، اور ہنا نے تو جیسے پورا گھر سنبھال رکھا تھا۔ کیونکہ الیاس بھائی کی شادی تھی اس لیے رشتہ داروں کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا۔ گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا تھا۔ میں بھی حسب معمول جہاں بیٹھتا وہاں دو چار لطیفے سنا کے سب کو ہنسانے کی کوشش کرتا، لیکن اب امی اور ماموں دونوں مجھے خاص طور پہ سمجھاتے تھے کہ حمزہ، الیاس کی شادی ہے، کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے ہمیں شرمندگی ہو۔ میں نے کہا، ماموں آپ فکر نہ کریں، میں اب بہت سمجھدار ہو گیا ہوں۔ ماموں نے فوراً کہا کہ یہی بات تم نے دکان کے مالک کے سامنے بھی کہی تھی، اور 2 دن بعد اس نے تمہیں نکال دیا تھا۔ سب ہنس پڑے، اور میں نے منہ بنا کے کہا، اچھا بھائی، پرانی باتیں کیوں یاد دلاتے ہیں؟ ایک دن شادی کی تقریب میں گھر کی عورتیں تیار ہو رہی تھیں، میں بھی ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ہنا اور اس کی کزنز ایک کمرے میں بیٹھی تھیں۔ میں نے دروازے سے جھانکا تو سب نے مجھے دیکھ کے کہا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں بھی تیار ہونے آیا ہوں۔ ہنا نے کہا کہ آپ مردوں والے کمرے میں جائیں، یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا، اچھا تو پھر تم لوگ ہی بتاؤ کہ میری تیاری کیسی ہے۔ میں نے پہلے ہی بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بال بھی بنائے ہوئے تھے۔ ہنا نے بس ایک نظر دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، بس ٹھیک ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم کہو گی کہ آج تو میں پورا ہیرو لگ رہا ہوں۔ وہ بولی کہ ہیرو آپ صرف اپنی نظروں میں ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ اسی دوران میری نظر ایک پیلے رنگ کے خوبصورت دوپٹے پہ پڑی جو ہنا کی ایک کزن نے رکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اٹھا لیا اور کہا کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ ایک لڑکی نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ اپنے کندھے پہ رکھا، آئینے میں خود کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ ہنا نے فوراً سے کہا، حمزہ اسے نیچے رکھیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہنا نے کہا، پلیز آج کوئی تماشا مت کرنا۔ میں نے ہنس کے کہا، تماشا تو میری جان ہے، تم جانتی نہیں ہو کیا؟ میں نے دوپٹہ ہاتھ میں لیا اور باہر آ گیا۔ شادی کی تقریب میں جب الیاس بھائی کی بارات اور مہندی کے پروگرام کی رونق شروع ہوئی تو ڈھول والے بھی آ گئے تھے۔ سب لوگ جمع تھے، مرد الگ کھڑے تھے اور عورتوں کی طرف بھی خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ میں ایک طرف کھڑا سبھی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ڈھول کی آواز تیز ہوئی اور میرے اندر کا وہی پرانا حمزہ جاگ گیا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک طرف رکھا، اور پھر وہی زنانہ دوپٹہ جو میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا وہ اپنے سر پہ رکھ لیا اور ہاتھ کمر پہ رکھ کے عورتوں کی طرح چلنے لگا۔ پہلے 2-3 لڑکے ہنسے، پھر میں نے ڈھول کی تھاپ پہ عجیب عجیب انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ سب کی نظریں میری طرف ہو گئی۔ میں نے بھی سوچا کہ بس یہی تو موقع ہے۔ میں نے دوپٹہ لہراتے ہوئے ایسے ڈانس کرنا شروع کیا کہ میرے ارد گرد کھڑے لوگ کہے لگانے لگے۔ میں نے کبھی ہاتھوں سے اشارے کیے، کبھی کمر ہلائی اور کبھی عورتوں کے چلنے کی نقل اتارنے لگا۔ کچھ لڑکوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی تو میں اور زیادہ پرجوش ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے پوری محفل میری وجہ سے زندہ ہو گئی ہے۔ ہنا کچھ فاصلے پہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کے خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے میری حرکت بالکل پسند نہیں آ رہی۔ ہنا کی ایک دوست نے دوسری کے کان میں کچھ کہا اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ ہنا انہیں گھور کے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی، ارے ہنا، تمہارا منگیتر تو کمال نکلا۔
یہ کیا کر رہا ہے؟ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنا زبردست ڈانس کرتا ہے؟ ایک اور لڑکی نے کہا، ڈانس؟ یہ تو ایسے ناچ رہا جیسے عورتوں کے بیچ میں خسروں کی محفل لگی ہو۔ سبھی لڑکیاں ہنسنے لگی۔ حنا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بولی نہیں لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ادھر میں بے خبر اپنے ڈانس میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار حنا کی طرف دیکھا تو اسے غصے میں کھڑے پایا۔ میں سمجھا کہ شاید میری حرکت دیکھ کے شرما رہی ہے۔ میں نے اسے آنکھ مار دی اور پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ ناچنے لگا۔ میرے دوست بھی مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ کسی نے کہا، حمزہ آج تو نے کمال کر دیا۔ او بھائی، آج تو الیاس بھائی کی شادی ہے، رونق تو بنے گی نا۔ ڈھول چلتا رہا اور میں ناچتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر بعد حنا وہاں سے چلی گئی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ میرے ارد گرد لوگ ہنس رہے تھے اور میں اسی کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا۔ رات کو تقریب ختم ہونے کے بعد جب میں گھر آیا تو حنا پہلے ہی کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کے کہا، کیا ہوا کزن؟ آج تو تم نے میرا ڈانس بھی نہیں دیکھا۔ حنا نے دانت بھینچ کے کہا، بس یہی مسئلہ ہے حمزہ، آپ کو ہر چیز مذاق لگتی ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی شادی تھی، کوئی جنازہ تو نہیں تھا، تھوڑا بہت ڈانس کر لیا تو کیا ہو گیا؟ حنا نے کہا، تھوڑا بہت؟ آپ نے پورے خاندان کے سامنے عورتوں کا دوپٹہ لے کے جو حرکتیں کی ہیں وہ آپ کو بہت تھوڑا لگ رہی ہے؟ میں نے کہا، لوگوں کو پسند نہیں آیا کیا؟ سب ہنس رہے تھے۔ حنا نے غصے سے کہا، آپ پہ ہنس رہے تھے حمزہ لوگ، آپ کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ میں نے کہا، تو ہنسنے میں کیا برائی ہے؟ لوگ خوش تھے، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ حنا نے کہا، آپ نے میرا مذاق بنوا دیا ہے۔ میری دوستیں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہی ہے تمہارا منگیتر، یہ وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ تم شادی کرنے والی ہو، اور پھر وہ میرے سامنے آپ کی نقل اتار کے ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، تو ہنسنے دو انہیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حنا نے میری طرف دیکھا اور بولی، مجھے فرق پڑتا ہے حمزہ، بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں تمہاری منگیتر ہوں، کل کو تم میرے شوہر بنو گے۔ میں نے کہا، تو پھر؟ حنا نے کہا کہ پھر میں لوگوں کے سامنے تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی تو مجھے بھی انہی نظروں سے دیکھا جائے گا جن نظروں سے وہ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہنس کے کہا، تم ڈاکٹر بننے والی ہو، تم لوگوں کی باتوں کی اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ حنا نے غصے سے کہا، کیونکہ میں اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیتی ہوں اور آپ نہیں لیتے۔ میں نے کہا، اچھا اب پھر شروع ہو گیا لیکچر۔ حنا نے کہا، آج آخری بار سن لو حمزہ، میں تمہیں پہلے ہی بہت سمجھا رہی تھی لیکن تم ہر بار میری بات کا مذاق بنا دیتے ہو۔ تم نہ پڑھائی میں سنجیدہ ہو، نہ کام میں، نہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے، اور اب لوگوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرنے لگے ہو کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو اب میں تمہیں شرمندہ کرنے لگا ہوں؟ حنا نے کہا، ہاں، اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ بدلیں تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر اسے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا نئی دھمکی ہے؟ حنا نے کہا، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے۔ میں نے کہا، تم بچپن سے میری منگیتر ہو، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں صاف کرتے ہوئے کہا، رشتہ صرف بچپن میں طے ہو جانے سے نہیں چلتا حمزہ، اسے نبھانے کے لیے انسان کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے۔ میں تم سے 2 سال چھوٹی ہوں لیکن میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، لیکن تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ تم بس ہنستے ہو، لوگوں کو ہنساتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی زندگی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن حنا نے ہاتھ اٹھا کے مجھے روک دیا اور بولی، اگر تم اپنی حرکتوں کو نہ بدلے تو میں واقعی تم سے شادی نہیں کروں گی، چاہے گھر والے کچھ بھی کہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم ڈاکٹر بن جاؤ پھر میری شادی کی فکر کرنا۔ حنا نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولی، تمہیں ابھی بھی مذاق سوجھ رہا ہے؟ میں نے کندھے اچکائے اور کہا، یار اتنی سی بات پہ اتنا غصہ کرتی ہو، میں نے تو بس ڈانس کیا تھا۔ حنا نے بے بسی سے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔
راستے میں آئینے کے سامنے رک کے میں نے اپنے بال درست کیے اور لاپرواہی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہنا کے ساتھ اس دن کی لڑائی کے بعد میرا موڈ کچھ خراب تھا، لیکن میں نے کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں چھت پہ آ گیا، ہاتھ میں سگریٹ تھا، دوسری طرف موبائل تھا جس میں کوئی پرانا گانا چل رہا تھا۔ میں نے سگریٹ کا کش لیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، بس عجیب سی بے چینی تھی۔ ہنا کی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ بدلیں تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے سر جھٹکا اور خود سے کہا، یار لڑکیوں کو بھی نا میری ہر بات میں مسئلہ نظر آتا ہے۔ میں نے ایک اور کش لیا۔ ابھی سگریٹ آدھی ہوئی تھی کہ سیڑھیوں کی طرف سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو الیاس بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ میں سگریٹ پکڑے دیکھا تو چند لمحے مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، حمزہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے سگریٹ پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی، وہ بس چھت پہ ہوا کھانے آیا ہوں۔ الیاس بھائی نے کہا، ہاتھ آگے کرو۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے غصے سے کہا، حمزہ سگریٹ کہاں سے آئی؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، وہ بس کبھی کبھار پی لیتا ہوں۔ الیاس بھائی نے حیرت سے کہا، کبھی کبھار؟ یعنی اب سگریٹ بھی شروع کر دی ہے تم نے؟ میں نے ہنس کے کہا، بھائی آپ ایسے حیران ہو رہے ہیں جیسے میں نے راکٹ بنا لیا ہو۔ الیاس بھائی نے سگریٹ میرے ہاتھ سے چھین کے نیچے پھینک دی اور بولے، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس طرف جا رہے ہو؟ میں نے کہا، بھائی میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، آپ لوگ ہی مجھے زیادہ سنجیدہ بنانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ الیاس بھائی نے غصے سے کہا، بس بہت ہو گیا، تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ وہ نیچے چلے گئے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ مجھے لگا کہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن چند ہی منٹ بعد نیچے سے آوازیں آنے لگی۔ ماموں، مامی، امی، ہنا سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ سیڑھیوں کے پاس آیا تو الیاس بھائی کی آواز سنائی دی، ابو میں نے ابھی حمزہ کو چھت پہ سگریٹ پیتے دیکھا ہے۔ میں نے فوراً سوچا، لو جی اب یہ بھی پورے گھر میں اعلان ہو گیا۔ الیاس بھائی کہہ رہے تھے، یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا، ہم ہنا کی زندگی اس کے ساتھ برباد نہیں کر سکتے، کیا ہم شادی کے بعد بھی اپنی بہن اور اسے پالیں گے؟ ماموں کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہم نے حمزہ کو بہت مواقع دیے ہیں لیکن اس نے کسی موقع کی قدر نہیں کی۔ الیاس بھائی نے کہا، ابو ہنا نے اپنی پوری زندگی محنت سے بنائی ہے، وہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، اور حمزہ نہ پڑھائی میں ہے، نہ کام میں ہے، نہ اسے اپنی صحت کی فکر ہے۔ آج سگریٹ ہے، کل پتہ نہیں کیا شروع کر دے۔ ہنا خاموش بیٹھی تھی لیکن پھر بھی اس کی آواز آئی، ابو میں حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں سیڑھیوں کے پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ ہنا نے کہا کہ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سنتا، میں ساری زندگی اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ ماموں نے گہری سانس لی، کہنے لگے، بیٹا اگر تم خوش نہیں ہو تو پھر ہم تم پہ زبردستی نہیں کریں گے۔ میرے پاؤں تو جیسے وہیں جم گئے۔ میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ شاید ہنا واقعی مجھے چھوڑ سکتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میرے اندر کا ضدی حمزہ بولا، چھوڑ نہ یار، جو کرنا ہے کرے، میں بھی کسی کے بغیر مرنے والا نہیں ہوں۔ میں چپ چاپ اوپر آ گیا، مگر اس رات نیند نہیں آئی۔ صبح امی نے مجھے کمرے میں بلایا، میں اندر گیا تو امی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، تم نے کیا بنا دیا ہے اپنی زندگی کا؟ میں خاموش رہا۔ امی نے کہا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا، تمہارے باپ کے جانے کے بعد میں نے تمہیں اکیلے پالا، تمہارے ماموں نے ہمیں سہارا دیا، اور تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ہمیں تم سے کیا امید ہے۔ ماموں کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہم نے حمزہ کو بہت مواقع دیے ہیں لیکن اس نے کسی موقع کی قدر نہیں کی۔ الیاس بھائی نے کہا، ابو ہنا نے اپنی زندگی اپنی محنت سے بنائی ہے، وہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، اور حمزہ نہ پڑھائی میں ہے، نہ کام میں، اسے نہ اپنی صحت کی فکر ہے۔ آج کل سگریٹ پی رہا ہے، کل کو پتہ نہیں کیا شروع کر دے۔
ہنا خاموش بیٹھی تھی، لیکن پھر اس کی آواز آئی، ابو میں حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں سیڑھیوں کے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ ہنا نے کہا میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سنتا۔ میں ساری زندگی اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ ماموں نے ایک گہری سانس لی اور کہا بیٹا اگر تم خوش نہیں ہو تو ہم تم پہ زبردستی نہیں کریں گے۔ میرے پاؤں تو جیسے وہیں جم گئے۔ میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ شاید ہنا واقعی مجھے چھوڑ سکتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میرے اندر کا ضدی حمزہ بولا، چھوڑ یار، جو کرنا ہے کرے، میں بھی کسی کے بغیر مرنے والا نہیں ہوں۔ میں چپ چاپ اوپر واپس آ گیا، مگر اس رات نیند نہیں آئی۔ صبح جب امی نے مجھے کمرے میں بلایا، میں اندر گیا تو امی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا تم نے کیا بنا دیا اپنی زندگی کا؟ میں خاموش رہا۔ امی نے کہا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا، تمہارے باپ کے جانے کے بعد میں نے تمہیں اکیلے پالا ہے، تمہارے ماموں نے ہمیں سہارا دیا، اور تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ہمیں تم سے کیا امید ہے۔ میں نے کہا امی میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہوتی پڑھائی، میں کوئی کام کر لوں گا۔ امی نے غصے سے کہا کون سا کام؟ دکان سے نکال دیا گیا ہے تمہیں، پڑھائی تم نے چھوڑ دی ہے، اب سگریٹ بھی شروع کر دی ہے تم نے، آخر چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا امی میں اپنا کاروبار کروں گا۔ امی نے کہا اچھا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تجربہ کہاں سے آئے گا؟ عقل کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے بس اتنا کہا میں کر لوں گا۔ امی نے غصے سے مجھے 2-3 تھپڑ مار دیے۔ میں نے ہاتھ سے اپنا چہرہ پکڑ لیا۔ امی رونے لگی اور بولی میں نے تمہیں اس لیے نہیں پالا تھا کہ تم میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے امی نے خود اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور رونے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ امی بس کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن امی نے کہا تمہیں کسی کی فکر نہیں، تمہیں صرف اپنی مستی نظر آتی ہے، آج سے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ امی نے کہا ہاں نکل جاؤ، شاید گھر سے باہر جا کے تمہیں سمجھ میں آئے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا وہ غصے میں کہہ رہی ہیں، لیکن ماموں بھی خاموش بیٹھے رہے۔ کسی نے مجھے نہیں روکا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا، جیب میں رکھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر سڑک پہ کھڑا ہوا تو پہلی بار مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کہاں جاؤں۔ میں نے فوراً اپنے دوست فہد کو فون کیا۔ بھائی کہاں ہو؟ اس نے کہا گھر پہ ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا یار گھر سے نکل آیا ہوں، کچھ دن تمہارے پاس رہ لوں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا یار مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں فرش پہ سو جاؤں گا، بھائی بس چند دن کی بات ہے۔ وہ بولا حمزہ برا نہ ماننا لیکن میرے ابو تمہیں پسند نہیں کرتا ہے، تمہیں معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کوئی کام کرو پھر کسی کے گھر میں رہنے آؤ۔ میں خاموش ہو گیا اور فون بند کر دیا۔ پھر میں نے دوسرے دوست عدنان کو فون کیا، اس نے بھی یہی کہا یار میں تو خود مشکل میں ہوں، میں تمہیں کہاں سے رکھوں گا۔ میں نے کہا میں پیسے نہیں مانگ رہا، بس رہنے کی جگہ چاہیے۔ وہ ہنس کے بولا بھائی تمہیں تو ہر وقت مذاق کی عادت ہے، اب میری بھی ایسی حالت نہیں ہے کہ کسی کو پال سکوں۔ تیسرا دوست بلال تھا، میں نے اسے فون کیا تو اس نے صاف کہہ دیا حمزہ یار تم نہ تو پڑھے لکھے ہو نہ کسی کام کا تجربہ ہے، تمہیں میں اپنے پاس رکھ بھی لوں تو تم کرو گے کیا؟ خالی خلی ہنسنے ہنسانے اور ناچنے سے پیسہ اور عزت تھوڑی ملتی ہے۔ اس کی بات میرے دل میں کہیں لگ گئی، لیکن میں نے پھر بھی ہنسنے کی کوشش کی اور کہا اچھا بھائی تم بھی دانشور بن گئے۔ وہ کہنے لگا نہیں حمزہ حقیقت بتا رہا ہوں، تم ہمیشہ محفل میں سب سے زیادہ مقبول بننے کے چکر میں رہے، لیکن جب آج تمہیں واقعی کسی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو تمہارے پاس آنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں سڑک کے کنارے ایک چائے کے ڈھابے کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ سامنے لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں فائل تھی، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، کوئی دکان کا شٹر کھول رہا تھا۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں پہنچنے کی کوشش میں تھا، اور میں پہلی بار بالکل خالی ہاتھ بیٹھا تھا۔ میں نے جیب ٹٹولی تو چند 100 روپے تھے، بس اتنے ہی میرے پاس تھے۔ میں نے موبائل نکالا تو سوشل میڈیا پہ میرے دوستوں کی وہی تصویریں اور ویڈیوز تھیں جن میں سب کو ہنسا رہا تھا۔
کبھی ڈانس کر رہا تھا، کبھی کسی کی نقل اتار رہا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو کھولی جس میں سب لوگ میرے گرد کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں نے موبائل بند کر دیا کیونکہ آج ان کی تالیوں میں مجھے اپنی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جن لوگوں کے لیے میں محفلوں میں ناچتا تھا، جنہیں ہنسانے کے لیے اپنی عزت تک کا خیال نہیں کرتا تھا، آج ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اور میں سڑک کے کنارے بیٹھا صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں۔ میں کافی دیر تک سڑک کے کنارے بیٹھا رہا اور پہلی بار مجھے اپنی زندگی بے حد خالی محسوس ہو رہی تھی۔ جن دوستوں کے لیے میں اپنی جان لگا دیتا تھا، جن کی شادیوں میں سب سے آگے کھڑا ہو کے ناچتا تھا، جن کی محفلوں میں رات رات بھر لوگوں کو ہنساتا تھا، آج ان میں سے ایک بھی میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ کسی نے مجھے جگہ نہیں دی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حمزہ آ جاؤ میرے پاس رہ لو۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید واقعی ہنا ٹھیک کہتی تھی۔ میں اپنی زندگی برباد کر رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو ہنسانے کو اپنی پہچان بنا لیا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب مجھے واقعی کسی کی ضرورت پڑے گی تو کون میرے ساتھ ہوگا۔ میں اٹھا اور سیدھا گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پہ پہنچ کے کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ امی سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، امی مجھے معاف کرتے ہیں۔ امی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولی، بس بیٹا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے سمجھایا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، امی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں پڑھوں گا بھی، کام بھی کروں گا، بس مجھے ایک موقع دے دیں۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا، لیکن اسی لمحے مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ ہنا کی منگنی ہو گئی تھی، اور وہ بھی میرے ہی چچا زاد تھے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور بے یقینی سے پوچھا، ہنا کی؟ امی نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا اور پھر وہیں فرش پہ بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنا جسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھتا رہا، وہ اب کسی اور کے نام سے جانی جائے گی۔ میں پہلی بار دل کھول کے رویا۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور بار بار صرف ایک ہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کاش میں نے اس کی بات پہلے مان لی ہوتی، کاش میں نے خود کو وقت پہ بدل لیا ہوتا۔ لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اگلے دن میں نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ دکان کے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ مالک مجھے دوبارہ کام پہ رکھ لیں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، اس بار کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، کام کرنا ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا، تم کر پاؤ گے؟ میں نے کہا، جی، اس بار کوشش نہیں کروں گا بلکہ کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ کام پہ رکھ لیا۔ میں صبح دکان پہ جاتا، شام کو واپس آ کے کچھ دیر پڑھتا، پھر رات کو اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا۔ شروع میں بہت مشکل لگتا تھا کیونکہ میں نے پڑھائی سے اتنے سال بھاگنے کے بعد دوبارہ کتاب کھولی تھی، لیکن اب میرے پاس وجہ تھی، مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا۔ میں نے پرائیویٹ پڑھائی شروع کر دی۔ ہنا سے میرا سامنا ہوا تو نظریں چرا لیتی تھی، میں بھی اسے دیکھ کے خاموش ہو جاتا۔ وہ نہ مجھ سے بات کرتی، نہ میرے سامنے آتی۔ گھر میں بھی وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی اور میں اپنے کام میں۔ 3 سال ایسے گزر گئے جیسے پلک جھپکتے گزرتے ہیں۔ میں پہلے والا حمزہ نہیں رہا تھا۔ اب صبح وقت پہ اٹھتا، دکان کھولتا، گاہکوں سے عزت سے بات کرتا، کسی کے بارے میں مذاق نہیں کرتا تھا۔ وہی مالک جو کبھی میری شکایت میرے ماموں سے کر چکے تھے، اب اکثر وہ میرے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کے کہا، حمزہ تم بہت بدل گئے ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ انسان اگر چاہے تو بدل سکتا ہے۔ مالک نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی اور کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی چھوٹی سی دکان کرائے پہ لے لی۔ میں نے اپنا کام شروع کیا۔ شروع میں صرف چند گاہک تھے، لیکن میں نے محنت نہیں چھوڑی۔ آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا۔ میں اپنی والدہ اور عارفہ کے اخراجات خود اٹھانے لگا۔ امی کی دوائیاں ہوں یا گھر کا راشن، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ میں نے پرائیویٹ پڑھائی بھی مکمل کی، اور پہلی بار جب میں نے اپنی تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کیا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔
3 سال پہلے جس حمزہ کو لوگ مسخرہ کہتے تھے، آج وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ لیکن ایک چیز ابھی بھی میرے اندر ویسی ہی تھی، حنا کی یاد۔ میں نے کبھی اس کا نام کسی کے سامنے نہیں لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ہمیشہ موجود رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حنا کی میڈیکل کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، اب اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف رونق تھی، عورتیں مہندی کے کپڑے دیکھ رہی تھیں، مٹھائیاں آ رہی تھیں، عارفہ خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، امی بھی بہت مصروف تھیں، لیکن میں ان سب سے دور رہتا تھا۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا تاکہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ مہندی والے دن بھی گھر میں خوب چہل پہل تھی، عورتیں گیت گا رہی تھیں، ڈھولک بج رہی تھی، لیکن میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور دل میں سوچا، اگر میں نے یہ سب 3 سال پہلے کر لیا ہوتا، اگر میں نے وقت پہ پڑھائی شروع کر دی ہوتی، اگر میں نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی، اگر میں نے حنا کی عزت اور اس کی بات کو سمجھ لیا ہوتا، تو آج یہ مہندی کسی اور کے نام کی نہ ہوتی، آج حنا میری ہوتی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو صاف کرنے لگا، تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے فوراً آنسو صاف کیے اور کہا، کون؟ دروازہ کھلا تو میں اسے دیکھ کے سانس لینا بھول گیا۔ حنا میرے سامنے کھڑی تھی، وہ مہندی کے خوبصورت جوڑے میں تھی، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ حنا نے اندر آتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، کچھ نہیں۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی، میری مہندی ہے، تم وہاں کیوں نہیں آئے؟ میں نے مشکل سے کہا، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ میں نے کہا، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میری آواز رند گئی اور آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور کہا، حنا تم یہاں سے جاؤ پلیز، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر میرے قریب آ کے بولی، حمزہ میری طرف دیکھو۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو مسکرا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ تم نے میری ایک بات بھی نہیں سمجھی۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ وہ بولی، میں تمہیں مہندی میں خود لینے آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، کیا؟ حنا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسے جاؤں؟ بنا دلہے کے میری مہندی ادھوری رہ جائے گی۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، حنا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہنس کے بولی، وہی جو تم سن رہے ہو، میری شادی ہے تم سے حمزہ۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور کہا، لیکن تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی۔ حنا نے کہا، ہاں ہوئی تھی، ختم بھی ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں 3 سال تک خاموش اس لیے رہی کہ میں تمہیں بھول گئی؟ میں تمہیں بدلتا ہوا دیکھ رہی تھی حمزہ۔ تم نے دوبارہ پڑھائی شروع کی، تم نے محنت کی، اپنی دکان بنائی، اپنی ماں اور بہن کی ذمہ داری اٹھائی۔ تم وہ حمزہ نہیں رہے جس سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کے کہا، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حنا نے کہا، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ تم یہ سب کچھ میرے لیے نہیں، اپنے لیے کرو۔ میں نے نظریں جھکا کے کہا، اور اگر تم واپس نہ آتی؟ حنا نے مسکرا کے کہا، تو بھی تمہیں اچھا انسان بن کے جینا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے۔ حنا نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، چلو سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اسے تھام لیا، اور دل میں صرف ایک ہی بات آئی، شاید کبھی کبھی انسان کو اپنی سب سے بڑی خوشی کی قیمت سمجھنے کے لیے اسے کھونے کا ڈر دیکھنا پڑتا ہے۔ سب لوگ خوش تھے اور حنا آج میرے ساتھ فخر سے بیٹھی تھی، کیونکہ میں نے خود کو اس کے قابل بنا لیا تھا کہ وہ مجھ پہ فخر کرتی۔ ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن مرد کو اپنا وقار کسی کی خاطر کھونا نہیں چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟